سونگ بہت بڑا اژدہا جو اس کی زہر کی شدت کی وجہ سے اس کے بال ہی جھڑ جائیں، اس حال میں پھر اس کے گلے میں ڈالیں اور وہ اس کو کاٹے، اس کی باشوں کو کاٹے، یہ بندہ اسے بھاگنا چاہے گا، لیکن وہ اس کو کہے گا وہ تیرا وہی خزانہ تو ہوں، میں تیرا وہی مال ہوں۔ اس لیے یہ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی اس ایسے شخص کے لیے ہوگی جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا۔ اللہ محکمہ الحاکمین جل وعلا نے دوسرے مقام پر اس کو بیان فرمایا ہے، یہ سورہ توبہ ہے، فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، وہ سونا چاندی ہو یا سونا چاندی کی صورت میں دوسری کرنسیاں بھی سونے چاندی کی حکم میں ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو کرنسی کسی کے پاس ہے اسے سونا خریدنا چاہے سونا خرید سکتا ہے، چاندی خریدنا چاہے تو چاندی خرید سکتا ہے۔ اور اگر یوں سمجھا جائے اس کو کہ عالمی بینک میں سونے کی ضمانت پر یہ نوٹ چھاپتے ہیں حکومتیں، یہ کرنسیاں جو دوسری وہ پاکستانی سکہ ہے یا وہ کوئی دوسرے ملکوں کے سکے ہیں تو عالمی بینکوں میں پیچھے ضمانت سونے کی ہوتی ہے اس کو، ان کا حکم بھی کوئی سونے چاندی والا ہی ہے۔ فرمایا جو سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے انہیں اللہ کی راہ میں، فبشرہم بعذاب الیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ہوگا کیا قیامت کے دن، کیا صورت ہوگی؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن انہیں سونا چاندی کو، اس کو حدیث پاک میں ذرا وضاحت سے فرمایا گیا ہے، ان کو پھیلا دیا جائے گا، چادر کی صورت جیسے پھیلا دی جائے گی اور ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ یحمى علیہا فی نار جہنم، دوزخ کی آگ میں، جہنم کی آگ میں اس کو تاپا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کے ماتھوں کو، ان کی پیٹھوں کو، ان کے پیروں کو، دروں کو، وہ گرم کر کے تو لگایا جائے گا اس کے جسم پر۔ دیکھتے ہو یہ لوہا یا کوئی اس طرح کی دھات گرم کر کے جسم کے ساتھ لگاؤ تو وہ زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، آگ سے بھی بعض اوقات زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ بچے جو شرارتی ہوتے ہیں نا، وہ چولہے میں جو آگ جلتی ہے نا، دیہات میں وہ لکڑیاں جلاتے ہیں تو اس میں بعض اوقات وہ آگ کا شعلہ بلند ہو رہا ہے نا، تو بچے وہ تیزی کے ساتھ ہاتھ ادھر سے گزار دیا، ادھر سے ایسے گزار دیا، ادھر سے صحیح سارے گزر جاتا ہے نا۔ آگ کا شعلہ بلند ہو رہا ہے، تیزی سے ہاتھ کو گزارا جا سکتا ہے، لیکن اگر توائی گرم ہو نا تو اس کے اوپر ہاتھ ایسے لگا کر تیزی سے پھر صحیح سالم کو ہٹا دے گا۔ اس سے یہ حقیقت سمجھ آ رہی ہے کہ بعض اوقات آگ کے شعلے سے بھی یہ دانتیں، یہ سونا، یہ چاندی، یہ بلائیں جو جہنم کی آگ میں پھر گرم کی جائے گی، دنیا کی آگ کی اللہ کی بنا تو جہنم کی آگ ویسے ہی اس سے کئی گنا تیز ہے، اس میں ان کو گرم کیا جائے گا، گرم کر کے پھر پیشانیوں کو، ماتھوں کو داغا جائے گا، ماتھے کے اوپر اور پھر پیروں کے اوپر، پیٹھوں کے اوپر داغ لگایا جائے گا۔ اور یہ کس دن؟ یہ قیامت کے دن یہ اس کے ساتھ ہوگا سلوک، جب اولین آخرین سارے اکٹھے ہوں، پہلے پچھلے لوگ جمع ہیں، وہاں رسوائی ہو، سزا ہی ہوتی ہے، لیکن سزا کی نوعیت بدل جاتی ہے موقع بہر بدلنے سے۔ اگر کسی کو سزا دو بند کمرے میں اور کسی کو سزا دو چوراہے پر، روڈ پر، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سزا ہی ہے، اتنی ہی سزا دو بے شک، 10 چھڑیاں مارو کسی کو بند کمرے میں، اکیلے کو، وہ 10 ہی ہیں، لیکن اگر چوراہے پر کوئی 10 چھڑیاں مارو تو اس کے ساتھ جو اس کی تذلیل ہے، جو اس کی رسوائی ہے، وہ انتہا درجہ کی ہے۔ تو یہ سزا
اگر یہ تنہائی اور خلوت میں ہوتی تو پھر بھی اللہ کی پناہ، لیکن قیامت کے دن تو پہلی پشت میں سارے لوگ جمع ہوں گے، اور اس وقت یہ سونا چاندی کے اموال کے ڈھیر لگانے والے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بعض اوقات کے مال کتنا، لیکن فکر ہی نہیں ہوتی کہ اس میں اللہ کا حق بھی ہے۔ اللہ کریم نے مال کے حقوق بندوں کے حوالے سے میرے ذمے لگائے ہیں، اور ان کی ادائیگی کی قائد سستی اور کرتا رہتا ہے اگر ہو تو پھر اس کو سب کے سامنے رسوا کیا جائے گا۔ حساب کتاب مکمل ہوگا، اللہ کریم جل وعلا حساب سے فارغ ہوگا، اس کو پتہ چلے گا کہ کدھر جانا ہے، وہ بات کا مسئلہ ہے۔ جب تک حساب کتاب حقوق کا پورا مکمل نہیں ہوتا تب تک اس کے ساتھ یہی سزائیں چلیں اللہ کی برکت۔ اس لیے اس کی ادائیگی میں کاہلی اور سستی کرنا یہ بھی کسی حال میں روا اور جائز نہیں ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تحقیق جو ارشاد فرمائی ہے وہ ایک حدیث دوسری سے بالاتر ہے۔ الگ الگ مال کے انواع و اقسام ذکر کر کے سونا چاندی والوں کے حوالے سے الگ سزا کا ذکر، جانوروں کی زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو اس میں کاہلی سستی کرنے والوں پر الگ سزا کا ذکر، اللہ اکبر، باقی اموال کے بارے میں کاہلی سستی کرنے والا ہے تو الگ سزا کا ذکر۔ یہ جو ابھی عرض کر رہا تھا ایک عزیز کے مفہوم کہ اس کو قرآن میں اس کو اجمالی انداز میں ذکر فرمایا، اس کو گرم کر کے جہنم کی آگ میں تو داغا جائے گا، تو کیسے؟ ایک بار نہیں، وہ ٹھنڈی ہو جائے گی دوبارہ پھر گرم کر کے کیونکہ وہ دن ہے نا، کیا نام مقدار حکم سی نال فصل 50,000 سال کا تو دن ہے قیامت۔ اس لیے جب اس کی حدت اور تیزی میں کچھ کمی آئے گی دوبارہ اس کو گرم کر دیا جائے گا اور پھر داغا جائے گا۔ ایسے ہی جانوروں کے حوالے سے وہ بار بار اس کو اپنے قدموں کے نیچے روندیں گے، سینگوں والے جانور سینگ ماریں گے، کاٹیں گے اس کو، بلکہ ایسا ہوگا ہی کوئی نہیں جانور کہ اس کا سینگ مڑا ہوا ہو یا سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا سینگ ہو ہی نہ۔ حضور نے وہاں وضاحت سے ارشاد فرمایا کہ تیز سینگوں والے جانور، دنیا میں اگر مڑا ہوا سینگ تھا نا جس مال کا حق اس نے ادا نہیں کیا، قیامت کے دن وہ جانور اٹھے گا تو اس کا مڑا ہوا سینگ نہیں ہوگا، یہ ٹوٹ گیا تھا تو ٹوٹا ہوا بھی نہیں ہوگا، وہ صحیح سالم تیز نہیں ہوگا، اور سینگوں کے ساتھ بھی اس کو نقصان تکلیف پہنچائیں گے، منہ کے ساتھ قدموں کے نیچے روک دیں گے۔ اس طرح اس کے لیے ذلت اور رسوائیاں ہوں گی آخرت میں۔ اس لیے اس فریضہ مقدسہ کی ادائیگی میں کاہلی اور سستی کسی حال میں نہ چاہیے، پورے اہتمام سے اس فریضہ کو ادا کیا جائے۔ ایک ہے سونا چاندی کا نصاب، سونا کا نصاب ہے 7.5 تولے۔ اگر صرف سونا ہی ہو اور کوئی مال نہ ہو پھر وہ 7.5 تولے، اور چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے، اور اگر سونا چاندی دونوں ہوں تو پھر چاندی کے نصاب کی مالیت پوری کر دی جائے، 52.5 تولے چاندی کی مالیت ہو جائے، بے شک سونے کی ایک انگوٹھی کیوں نہ ہو نہ چاندی کی، تو پھر اس کے ساتھ سونا جو ہے اس کی مالیت لگا کر کے کیا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے۔ اسی طرح اگر سونا چاندی نہیں ہے، کرنسی ہے، آپ کی ملک کی کرنسی ہے یا دوسرے کسی ملک کی کرنسی، تو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو جب پہنچے تو یہ نصاب ہے زکوٰۃ کا۔ ضروری بندے کی جو حاجات ہیں، جو رہائش کے لیے مکان ہے، گرمی سردی کی پہننے کے لیے کپڑے، بستر ہیں، برتن ہیں استعمال کے، یہ چیزیں ضرورت کی ہیں۔ سواری کا جانور ہے کسی کا، یا یہ آج کل یہ سواری ہیں، موٹر سائیکل ہے، کسی کی ضرورت کے مطابق جیسے اس کا حال ہے اس طرح کی اس کی سواری اس کی ضرورت میں شامل ہے، تو اس کے علاوہ وہ سارا نصاب میں شمار ہوگا۔ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچیں اور زکوٰۃ اس پر فرض ہے۔ مال تجارت ہے وہ بھی اسی طرح، اس تجارت کا مال 7.5 تولے نام گرتا رہ جائے، 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے اور سال گزرے اس پر تو زکوٰۃ فرض ہے اس پر۔ اور اسی طرح یہ جو زرعی پیداوار ہے اس کی بھی زکوٰۃ ہے،
جو پانی کی متن سیراب کرتا ہے پیٹ کو پانی پر باقاعدہ استعمال خرچ ہوتے ہیں تو شریعت مطالعہ اس سے اپنا حصہ کم کر دیتی ہے، 20واں حصہ اس سے لیا جاتا ہے۔ اور اگر جس کو پانی کی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، قیمتاً پانی نہیں لگایا جاتا، تو جیسے بارانی زمینیں ہیں تو پھر شریعت مطالعہ اسے تقاضا کرتی ہے اپنا حصہ اس نے دوگنا کر دیا ہے، اسے پوشن کہتے ہیں، 10واں حصہ اسے لیا جائے۔ ہمارا یہ کوئی بہت بڑی بھاری چیز نہیں ہے۔ دیکھو ایک نصاب ایک مقدار ہوتا ہے، 52 تولے چاندی کی مالی ہے، اس کے اوپر پورا سال ہی ہوتا ہے، سال فائدہ اٹھائے، اور سال فائدہ اٹھانے کے بعد بھی 200 یہ درہم بنتے ہیں، 52 تولے چاندی کو اس میں سے 5 درہم، اتنی معمولی مقدار، سال فائدہ بھی اٹھائے اور پھر صرف اتنی معمولی مقدار ادا کرنے کے لیے اللہ کریم جل وعلا کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے، تو اس میں بھی قائدی سستی کرے تو ظاہر بات ہے پھر اللہ کریم جل وعلا کی ناراضگی کا سبب ہے، پھر اس کے غیظ و غضب کا موجب تو بنے گا۔ اس لیے پھر کریم مولا جل وعلا کی طرف سے جو اتنی انعامات ہیں، مہربانی ہے، یہ ناشکرہ ٹھہرا جس وقت، تو پھر اس کو سزا تو دی جانی چاہیے، اس کے لیے پھر ذلت و رسوائیاں تو ہوں گی۔ اس لیے اس فریضہ مقدسہ کی ادائیگی میں کہلی اور سستی نہ کی جانی چاہیے۔ جب نہیں ادا کرے گا نا زکوٰۃ کو تو غریبوں کا حصہ اسی میں شامل رہا، اسی میں شامل رہا، صدقہ اسی میں شامل رہا، تو یہ سارے مال کوئی تجھے اٹھائے ہونے سے انکار دے گا، وہ مال پاک نہیں رہے گا اور صدقہ حلال کر دے گا، اس کے لیے قبائل جان ہوگا۔ اس لیے اس فریضہ مقدسہ کی ادائیگی کا بھی اہتمام اسی طرح ضروری جیسے نماز کی ادائیگی کا اہتمام ضروری ہے۔ آخر میں توجہ دلاؤں گا تعلیم کے حوالے سے صرف ایک دو جملے پر دھیان ہونا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ صدقہ کی ایک یہ صورت بھی ہے کہ اولاد کو دین کے علم دین کے زیور سے آراستہ دین سکھاؤ۔ گھر میں اگر دین کا علم ہوگا اس کی برکات ہے، بے شمار برکات ہے، خود بھی بندہ جانتا ہے دوسروں کی ہدایت کا سبب بھی بن سکتا ہے، دوسروں کا بھی بھلا ہے، اپنا بھی بھلا ہے۔ اولاد کو دین کا علم سکھاؤ، دین کا علم، دنیا کا علم سکھانے میں تو بڑی کوشش، بڑی محنت، بے درے خرچ سب کچھ ہوتا ہے، عمریں ہی صرف کر دی جاتی ہیں دنیا کا علم سکھانے میں۔ یہ دیکھو نا، یہ جو بی اے ایم اے تک 16 سال بن گئے، ایسے ہی ہو گیا، ایم اے تک 16 سال کا دورانیہ لگے گا نا اس پر، چلو کوئی گڑبڑ نہ ہو راستے میں، کوئی کمپارٹ نہ آئے، فیل نہ ہو، کچھ نہ ہو، اور پھر اس کے بعد پھر ڈپلومے میں مزید آگے اور تخصص اور کورس، اس میں پھر 4 سال 5 سال مزید لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو 12 سال 16 سال 20 سال اولاد کو پڑھاتے ہیں اور لاکھوں روپے اس پر خرچ کرتے، بے درے خرچ کرتے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اس کی آخرت میں بھی اس کی وجہ سے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا ہو جانا چاہیے جس کا فائدہ آخرت میں بھی ہو۔ اس لیے دین کا علم سکھاؤ، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے والے سے کچھ نہ سکھاؤ، فنون عصری بھی سکھاؤ، لیکن کم از کم دین کو ثانوی حیثیت تو نہیں دی جانی چاہیے نا، برابر حیثیت ہونی چاہیے۔ ثانوی حیثیت دین کو دینا تو میرے گھاٹے کا سودا ہے، پھر تو ہمیں ویسے ہی مسلمان کہلوانے سے ہی پھر شرم محسوس کرنی چاہیے کہ برابر حیثیت بھی نہ دیکھو، ثانوی حیثیت میں اس کو رکھیں تو۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے، اپنی اولاد کی آخرت کی کامیابی کے لیے انہیں دین کے علم کے زیور سے آراستہ کرو۔ آج کل یہ تو میٹرک کے مسئلے امتحان ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ایک رجحان چلو مزید آگے اپنے منصوبہ بات یاد بھی کسی کے ہو سکتے ہیں، یہ کرنا ہے، لیکن ایک مشورہ ہمارا بھی ہے بچیوں کے لیے بالخصوص۔ ویسے بچیوں کو تعلیم دینا، بچوں کو تعلیم دینا بھی بہت ضروری ہے، لیکن بچیوں کو تعلیم، ایک بچی کو
دین کی تعلیم دے دینا ایک خاندان کو تعلیم دے دینا. ایک مدرسہ ہے، ماں ایک مدرسہ ہے. جو کل ماں بننے والی ہے اس کی گود میں جو پرورش پائے گی نا اولاد جسے خود دین کی سوچ بوجھ ہے، اللہ کریم جل وعلا کے فضل سے اولاد پر بھی اس کی برکات ہوگی. بچیوں کو تعلیم دینا بھی بہت ضروری ہے دین. تو یہ جو میٹرک پاس بچیاں بالخصوص ان کے لیے ترجمہ تفسیر کا اہتمام، ترجمہ تفسیر کی کلاس کا اہتمام کیا ہے. ویسے تو ہمارا جو درس نظامی کا یہ نصاب سلیبس ہے وہ تو لمبا ہے، لیکن یہ تو سر ہے نا 2 سال کا سر ہے. تو چلو کسی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، 6 سال نہیں لگا سکتا، تو 2 سال کا وقت اتنا سا دورانیہ تو نکال لیں. اور اس کے لیے یہ ہوگا کہ اللہ کریم جل وعلا کی پاک کتاب، جب اس پاک کتاب کو پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق نصیب ہوگی تو سبحان اللہ اس کے بے شمار برکات ہوں گی اور وہ سلسلہ اجر و ثواب کا آگے چلے گا. ایک بچی جو 2 سال ترجمہ تفسیر پڑھ لے گی پھر وہ آگے پڑھائے، اس سے پڑھنے والی آگے پڑھائیں، اس سے پڑھنے والی آگے پڑھائیں، تو والدین کو بھی یقیناً صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے گا. جیسے پڑھانے والے کو ثواب ملے گا انشاءاللہ والدین کو بھی اجر و ثواب ملے گا. اللہ کریم جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ آبا جو آنے والے ہوں ان سے یہ درخواست ہے، یہ مقصد جب ثواب ہی ہے تو پھر کوشش کی جانی چاہیے کہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہو جائے. اس لیے آنے والے احباب مزید احباب کو ساتھ لینے کی بھی کوشش فرمایا کریں. 1 مہینے کے بعد آنا ہوتا ہے تو مہینے کے بعد کیا کر لیں، 2-3 دوستوں کو تیار کرنا میرے خیال زیادہ مشکل کام تو نہیں. لیکن اگر اس پورے مہینے میں 5-7 کو دعوت دی جائے نیکی کی تو ان میں سے چلو کچھ آ سکیں کچھ نہ آ سکیں تو یقیناً وہ جو آدھے ان میں سے آ جائیں تو یقیناً اجر و ثواب ہوگی اور پھر ان کی وجہ سے آگے کو مزید دعوت دیں تو زیادہ ثواب ملے گا. اللہ کریم جل وعلا ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے. أشهد